السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سوال اور میں ہوں مصباح سے۔ پروگرام کے آغاز میں بات ہوگی کینیڈا میں ہونے والی سمٹ میں G7 ممالک نے اسرائیل کی حمایت کر دی ہے۔ امریکی عہدیدار کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ کینیڈا میں ہونے والے G7 اجلاس کے اعلامیے میں دستخط نہیں کریں گے، جس کے مسودے میں اسرائیل ایران کشیدگی کو کم کرنے کی اپیل کی گئی ہے، اور اس مسودے میں کہا گیا ہے کہ ایران کے پاس کبھی بھی جوہری جو ہتھیار ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے اور اسرائیل کو اپنے دفاع کا مکمل حق حاصل ہے۔ اس پر بات ہوگی، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ چینی حکام کا کہنا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایران اسرائیل کشیدگی میں جلتی پر تیل ڈال رہے ہیں اور وہ اس تنازع کو مزید بڑھاوا دینا چاہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر نے امریکی دارالحکومت واشنگٹن میں پاکستانی جو کمیونٹی ہے ان کے اجتماع سے بھی خطاب کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ آپریشن بنیان مرصوص ہے اس کے حوالے سے بھی لوگوں کو آگاہ کیا اور بتایا کہ بھارت سے دہشت گردی پر بات ہوگی اور جلد دنیا دیکھے گی کہ کئی اہم چیزیں جو ہیں وہ رونما ہونے والی ہیں۔ پروگرام کے آخری حصے میں ہم ڈیبیٹ کریں گے پاکستان اور چین کے درمیان جو ٹیکنالوجی کی منتقلی اور مہارت ہے اس کے فروغ کے حوالے سے جو ایک معاہدہ ہے وہ بھی طے پا گیا ہے۔ تمام تر موضوعات آج کی ڈیبیٹ کا حصہ ہوں گے، اور ان پر مدلل گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں احسن ضیاء صاحب، سینئر انالسٹ ہیں، قومی اور بین الاقوامی امور پر گہری نظر رکھتے ہیں۔ فرسٹ آف آل السلام علیکم احسن ضیاء صاحب، سب سے پہلے تو ایران اور اسرائیل جو کشیدگی ہے اس پر بات کریں گے۔ اس میں جو اہم ڈیولپمنٹ ہے وہ کینیڈا میں ہونے والی سمٹ میں G7 ممالک کی ہے، جس نے اسرائیل کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے۔ کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس کو؟ دیکھیں، اب یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ اس کو میں کہوں گا ایران کے حوالے سے، کیونکہ اس سے وہ راستہ صاف ہو رہا ہے جس کے حوالے سے ہم نے کل بھی بات کی تھی کہ ایران کو گھیرنے کی کوشش کی جائے گی، اور اس کے اندر پاکستان کی طرف سے جو آفر کروائی گئی ہے ساغ ڈار صاحب کی طرف سے کہ اگر اسرائیل جو ہے وہ اپنے اقدامات جو ہے وہ روک لے، جو جارحیت وہ کر رہا ہے ایران کے خلاف، تو پھر ایران جو ہے وہ ٹیبل پر آ کے کوئی ٹاکس ہو سکتی ہیں۔ لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ پاکستان کی طرف سے تو جو کہا گیا، جو آفر کروائی گئی وہ تو اپنی جگہ پر، لیکن ٹرمپ صاحب نے اس پوائنٹ کو یا اس آفر کو اویل نہیں کیا، بلکہ وہ G7 کے اس جگہ پر چلے گئے، اس پلیٹ فارم پر چلے گئے جہاں پر باقاعدہ طور پر یعنی نہ صرف حمایت کی گئی بلکہ جو ہے ایران اس کو سمجھے کہ آپ دھمکیاں بھی دی گئیں، ڈرایا دھمکایا بھی گیا، اور بڑا کلیئر کٹ ہمیں سمجھ آ گیا کہ ایک آپ سمجھے کہ ایک نفرت، کینہ پروری اور جو مسلمانوں کے خلاف ہے اور ایران کے خلاف ہے، جو کرسچنز کے اندر ہے، میں اس کو مذہبی جنگ کے طور پر بھی دیکھتا ہوں، تو وہ بڑی کھل کے سامنے آ گیا۔ ایک طرف تو اسرائیل کی جارحیت اور پھر اسرائیل کو سپورٹ دینے والے وہ بھی ہمیں نظر آ گئے، اور اس میں صرف ایک پوائنٹ کے اوپر ہم نے یہ دیکھا کہ ٹرمپ صاحب نے وہاں پر بھی سائن نہیں کیا، اور وہاں امریکہ واپس پہنچے اور جا کر انہوں نے سیکیورٹی کونسل، جو سیکیورٹی کی ان کی اپنی جو کونسل ہے، اس کا انہوں نے کوئی اجلاس بلایا اور وہاں سارا معاملہ جو ہے ڈسکس کیا، اور میرا خیال ہے کہ بہت واضح ہے کہ امریکہ نے جو ایران کے ارد گرد کے جو مقامات ہیں وہاں پر اس نے خاص طور پر جو سمندر ہے اس کے اندر اس کا بحری بیڑا بھی جا چکا ہے، مزید اس کو بیف اپ بھی کر دیا گیا ہے وہاں پر جو سیکیورٹی ان کی ہے کہ ایران کی طرف سے انہوں نے کہا جو ممکنہ خطرہ ہے ہمیں۔ تو مصباح، اب جو صورتحال اس وقت مڈل ایسٹ کی بن رہی ہے اس کے اندر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پچھلے 24 گھنٹے کے دوران جہاں G7 ممالک جو ہیں بڑے کھل کر اب سامنے آ گئے ہیں۔ G7 ممالک کے اندر آپ کو پتا ہے کہ کینیڈا ہے، اس کے علاوہ چونکہ کینیڈا میں ہوا ہے تو ایک تو کینیڈا ہے، اس کے علاوہ جرمنی ہے، برٹن ہے، اٹلی ہے اور جاپان ہے۔ تو یہ وہ ممالک ہیں جنہوں نے بڑا کھل کر، لیکن ہاں انہوں نے یہاں پر ایک بات ضرور کی کہ اس تنازع کو جو ہے اس کے اندر جو شدت آ رہی ہے اس کو کم کیا جائے، لیکن اس وجہ سے، اس لائن کی وجہ سے ٹرمپ صاحب نے اس پر سائن نہیں کیا اور وہ واپس چلے گئے، اور بڑا واضح طور پر یہ نظر آ رہا ہے کہ امریکہ جو ہے اس وقت اپنا سارا پلڑا اس نے ایک تو اسرائیل کی طرف ڈالا ہوا ہے، دوسرا ایران کو دھمکا رہا ہے اور ڈرا رہا ہے، اور باقاعدہ طور پر ایک جارحیت جو اسرائیل نے کی، بنیادی طور پر تو ہمیں نظر آتا ہے کہ ایران کے اوپر ایک حملہ کیا گیا ایک ایسے ملک نے، ایک ایسا الزام لگا کر جس میں وہ خود ملوث ہے، یعنی وہ تو آپ جو انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی ہے اس کے اوپر وہ اس کا دستخط ہیں ایران کے، اور اس کے مطابق وہ اپنا کام بھی کر رہا تھا۔ خود جو انٹیلیجنس ایجنسیاں ہیں امریکہ کی، ان کی جو لیٹسٹ رپورٹ ہے اس میں کہا بھی یہ گیا ہے کہ جناب ایران جو ہے کوئی ایٹمی ہتھیار نہیں بنا رہا، بلکہ پیسفل اس کو جو اس کی جو ضرورتیں ہیں اس کے مطابق اس کو لے کر چل رہا ہے۔ ایک تو انٹیلیجنس جو امریکنز ہیں وہ بھی یہی رپورٹ کر رہے ہیں، اور باقی بھی کسی جگہ پر خود جو انٹرنیشنل اٹامک ایجنسی جو ہے
وہ بھی اس کی بھی رپورٹ یہ ہے کہ کوئی ایسے شواہد نہیں ملے کہ جس سے یہ پتہ چل سکتا ہو کہ ایران جو ہے اٹامک جو ہے ہتھیار بنانے کے لیے اپنی کوئی فیسلٹیز کو یوز کر رہا ہے. اچھا جبکہ جو اس کے اوپر بات کر رہا ہے وہ اس کو کوئی روکنے والا ہی نہیں ہے. اسرائیل خود جو ہے وہ کسی یعنی اس کے تو ایک تو جو انٹرنیشنل اٹامک ایجنسی ہے اس کے اوپر اس نے سائن نہیں کیے ہوئے, ٹھیک ہے, وہ سگنیٹری نہیں ہے. دوسرا ہے کہ وہ خود سارا کچھ کر رہا ہے اور وہ دوسرے کو کہہ رہا ہے کہ وہ نہ بنائے, جو کہ ایران نے بڑا موقف اختیار پہلے بھی کیا. ایک تو پہلی بات ہے کہ ابھی تو کوئی ایسے جواز بھی نہیں تھا جس کے اوپر جہریت کی اسرائیل نے, اور ان کی جو آپ کو پتا چیف آف آرمی سٹاف جو ہے ان کی شہادت ہوئی, ان کے بڑے ٹاپ لیول کی جو لیڈرشپ ہے ان کی شہادتیں ہوئی, اور وہاں بڑا ایک فساد برپا کرنے کی کوشش کی گئی وہاں پر ایران کے اندر, جہاں موساد کے وہاں ہم نے دیکھے ایکشن کیے گئے, اور وہ جو سب کچھ وہاں پر کیا گیا. ایران نے اپنے دفاع کے لیے دوبارہ پھر جو ایکشن کیا ہے تو اس کے اوپر ہم نے یہ دیکھا ہے یہ ڈرا بھی رہے ہیں, دھمکا بھی رہے ہیں. اور اس سارے ایونٹ کے اندر جو میجر دو چیزیں ہوئی ہیں, ایک تو چین آج کھل کر سامنے آ گیا, اچھا, اور اس نے بڑی ڈیٹیل, میں سمجھتا ہوں بڑی سبق آموز قسم کے بیانات بھی ہیں چینی لیڈرشپ کی طرف سے. ایسے سب چین کے اوپر بھی آئیں گے. ٹرمپ نے ابھی آپ بات کر رہے تھے G7 ممالک کے حوالے سے ہی کہ ٹرمپ نے اس مسودے کے اوپر سائن نہیں کیے اور وہ وہاں سے جا چکے ہیں. ایسے صاحب وہ اگر کینیڈا بھی اس چیز کے اوپر آمادگی ظاہر کر رہے ہوتے ہیں ان سمیت باقی ممالک کے کچھ سیز فائر ہو جانا چاہیے, وہ جو اس سارے معاملے کی, اس جنگ کی پشت پہ کھڑا ہے وہ امریکہ ہے اور وہ اس کے اوپر آمادگی ظاہر نہیں کر رہا, تو ہم یہ توقع رکھ سکتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں یہ جو بڑھتی ہوئی کشیدگی ہے یہ کہیں پہ نارمل ہوگی یا حالات پھر اس سے زیادہ کشیدہ ہوتے ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں اب تو بڑا مجھے لگتا ہے کہ چیزیں جو ہیں انہوں نے اپنا رخ اختیار کرنا شروع کر دیا ہے, اور جو ڈسٹ سیٹل ہوئی ہے اس کے اندر سے جو چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں وہ یہ نظر آ رہی ہیں کہ امریکہ کوئی بڑی کارروائی کرنا چاہتا ہے ایران کے خلاف. اچھا, اب ٹرمپ صاحب نے جو کہا ہے کہ تہران چھوڑ دیں, یعنی 1 کروڑ کی آبادی ہے, اس 1 کروڑ کی آبادی کو وہ فوری طور پر کہتا ہے کہ آپ اسے چھوڑ دیں, یعنی 10 ملینز پیپل ہیں تہران کے اندر. آپ مجھے یہ بتائیں کہ 24 یا 36 یا 40-50 گھنٹوں کے اندر کیا اتنی بڑی آبادی وہاں سے شفٹ ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس آبادی کو شفٹ کرنے کا کہنا یہ ہے کہ وہاں کوئی ایسا ماحول بنانا چاہتے ہیں, کوئی ایسی کارروائی کرنا چاہتا ہے امریکہ کہ جس کی وجہ سے ایک خوف اور ٹیرر برپا ہو جائے, بہت زیادہ انسانی ہلاکتیں ہوں, اور چاہے جیسے خواتین, بچوں کی, جس کی وجہ سے ڈیپ انسائیڈ ایک خوف کی لہر جو ہے وہ دوڑ جائے ایرانی لیڈرشپ کے اندر, یا ان کے پورے انفراسٹرکچر یا جو بھی ان کا سسٹم ہے اور جو بھی ان کے وہ ایلیمنٹس ہیں سب کے اندر ایسا خوف پینیٹریٹ ہو جائے کہ ان کے اس دھمکی کے اوپر جو بیانات اس وقت ٹرمپ صاحب دے رہے ہیں کہ جناب فوری طور پر آپ سائن نہیں کریں, یہ وہی بات ہے جو اسرائیل کر رہا ہے اور یہ سارے مل کے اس کو ڈرا رہے ہیں. لیکن ہوا یہ کہ ایران نے جو دوبارہ ری ایکشن دیا ہے وہ بڑا یعنی سمجھے بیفٹنگ قسم کا تھا ریسپانس, اور نظر آ گیا کہ اسرائیل تو ایران کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا, بلکہ ایران نے اسرائیل کو اس وقت آگے لگایا ہوا ہے. اور یہ جو اس وقت دونوں طرف سے اٹیکس ہو رہے ہیں, تو اب اس میدان جنگ کے اندر اب امریکہ کودنا چاہ رہا ہے, لیکن اکیلا نہیں کودنا چاہ رہا. وہ آپ کو یاد ہوگا ماضی کے اندر یہ تمام ممالک نے نیٹو اسی لیے بنائی ہوئی تھی کہ یہ مل کے کریں گے, لیکن اب یہاں پہ دنیا کے جو دیگر فورمز ہے جیسے اقوام متحدہ ہے, سیکورٹی کونسل ہے, یہ اس کو بھی درخور اطلاع نہیں سمجھ رہے. یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم خود ہی بس یہ ایکشن لے لیں, نہ سیکورٹی کونسل سے پوچھا جائے, نہ اقوام متحدہ سے پوچھا جائے, کیونکہ وہاں سے انہیں سپورٹ کوئی نہیں مل رہی. انہیں پتا ہے کہ اسرائیل جاریت کر رہا ہے, اسرائیل ایک میں سمجھتا ہوں کہ شیطانی کھیل کھیل رہا ہے, ایک غیر انسانی اور بربریت سے بھرپور, یعنی انسانی تاریخ میں اس طرح کے واقعات شاید ہی کم ملتے ہوں کہ جہاں اس بڑی تعداد کے اندر لوگوں کو اس بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا ہے یا شہید کیا گیا, میں اسے کہوں گا. تو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ امریکہ پلان جو بنا رہا ہے نسبت بہت کلیئرٹی کے ساتھ مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ ایک بڑا آپریشن کرنا چاہتا ہے وہاں ایران کے اندر. اسرائیل بھی کرے گا, وہ بھی آ جائے گا, امریکہ بھی آ جائے گا, اور اس کے ساتھ جو پاورفل ممالک ہیں جو درمیان میں اس ایکشن کے لیے, کیونکہ یہ جتنے ممالک ہیں دنیا کے امیر ترین ممالک اس میں سے کہلائے جاتے ہیں, دولت بھی ان کے پاس ہے, اکانومی بھی ان کے کنٹرول میں ہے, ان کے پاس اسلحہ بھی بہت زیادہ ہے. تو ایک ملک کی جگہ اگر 2-4 اور ملک یا 5 یا پھر اور بھی یورپین ممالک آ جاتے ہیں تو پھر ایران کو سمجھے کہ جو وہ چاہتے ہیں یا وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس کو قابو میں کر لیں گے, اس کو شکست دے دیں گے, اسے اپنے گھٹنوں پہ کر دیں گے, تو میرا خیال ہے ان کے بیک آف دا مائنڈ یہ ہے کہ اب سب مل کے اس کو پڑ جائیں. کیونکہ یہی ان کی اگر ہسٹری دیکھی جائے کہ مسلمانوں کو اکیلا اکیلا کر کے ہر ملک کے اوپر یہ سارے نیٹو فورسز اور مل کے انہوں نے تباہ و بربادی کی ہے. اب اسی لائن کے اندر ایران کھڑا ہے اور یہ
پہلا ملک ہے جس نے بہت بری طرح ان کو رسپانس دیا. اب اس رپلائی کے لیے جو ریٹیلیشن ہوئی ہے, اب اس کو آپ کسی کو لگتا طریقے ہے کہ سے اب تک جتنی ریٹیلیشن ایران نے کی ہے یا جو دھمکیاں جو ہے دی گئی ہیں امریکہ کی طرف سے بھی اور اسرائیل کی طرف سے بھی, وہ ایران نے اس کی پرواہ کیے بغیر ہی وہ کیا اور ابھی بھی اس پہ کاربند ہے اور وہ پیچھے نہیں ہٹنے والا, چاہے وہ جی بالکل, حالات ابھی کتنے بھی ان کشیدہ کا ہو یہ جائیں. خیال تھا کہ جو لیڈرشپ ہم نے جن کو شہید کیا ہے وہ شاید سخت گیر تھے, تو اگر ان کو کر دیا تو اس کے بعد یہ ہے کہ وہ جو ان کا جو ایک کنوکشن ہے لڑنے کا وہ ختم ہو جائے گا, وہ ڈر جائیں گے. اور پھر یہ ہے کہ ساتھ ان کا یہ بھی مطالبہ تھا کہ ہم چینج آف گورنمنٹ وہاں پر چاہتے ہیں. تو اب یہ تو نہیں پوری دنیا کے, یہ تو کوئی قوانین آپ کسی ملک میں چاہتے ہیں تو اس کی ریجیم جو ہے وہ چینج کر دیں, کیسے کر سکتے ہیں آپ؟ یہ تو اسی طرح ہے کہ یہاں کچھ ممالک سوچے کہ امریکہ کی ہم ریجیم چینج کر دیتے ہیں, اسرائیل کی چینج کرتے ہیں, جاپان میں چینج کر دیتے ہیں. تو کوئی بین الاقوامی قوانین آپ کو اس بات کی اجازت نہیں دیتے. یہ باقاعدہ طور پر ایک بدماشی ہے جو طاقتور ملک جو ہیں کمزور ملکوں پر کرتے ہیں. اور پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ مجھے کہنا پڑ جاتا ہے کہ اگر وہ کیا شعر ہے کہ جناب جو فیصلہ ہے یعنی فتویٰ ہے ازل سے, وہ تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے, ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. تو جو کمزور ممالک ہیں تو ان کے اوپر ایک ایکشن جو ہے یہ اپنی طاقت کے بل بوتے پر یہ چاہتے ہیں کہ ہم پوری دنیا کو کنٹرول کریں, اور اس کے اندر کوئی اٹھتا ہے تو اس کو سارے مل کے مارے. اب پلان یہ ہو رہا ہے کہ ایران کو گھیر کے ہم سارے مارے, اور اس میں ظاہر بات ہے ایران کی ہیلپ کے لیے کون آ سکتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ انہیں پاکستان نظر آتا ہے. تو پاکستان کو بھی ڈرا دھمکا کے ہم پیچھے کریں اور ایران کو ایک دفعہ ٹارگٹ کریں. لیکن ایسے موقع کے اوپر دیکھیں یہ جنگ پھیلتی ہوئی نظر آ رہی ہے, اور اس میں مجھے تو بالکل نظر آ رہا ہے کہ اب واپسی نہیں ہے, کیونکہ وہ جو ایکشن دکھا رہے ہیں اس وقت ٹرمپ صاحب, اور یہ جو آپ کے اسرائیلی جو ہے ہمیں نظر آتا ہے جو قیادت ہے, اور اس کے علاوہ آپ یہ دیکھتے ہیں G7 کے ممالک بھی اس معاملے میں اگر ساتھ دیتے نظر آ رہے ہیں, تو پھر آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ اب جنگ پھیلے گی. ایران نے بڑا واضح کر دیا ہے کہ امریکہ اس میں ساتھ شامل ہے, اور ہمارے اوپر جہاں جہاں سے اٹیک ہوگا ہم وہاں وہاں حملہ کریں گے. اب ظاہری بات ہے امریکنز نے اگر حملہ کرنا ہے تو وہ عرب ممالک کو یوز کریں گے, جس کے اندر دبئی ہے یعنی متحدہ امارات ہے, UAE ہے, پھر قطر ہے, یہیں پہ ان کے اڈے ہیں, یہیں سے کریں گے سارا کچھ, اردن ہے. لیکن جو عرب ممالک ہیں اب دیکھیں اس کے مقابلے کے اوپر کو 20 کے ممالک مسلمان ممالک نے بھی ایران کی حمایت کا اعلان کیا ہے کہ ایران کے اوپر جارحیت ہوئی ہے. تو دو بلاک آپ کو ابتدائی طور پر اس انداز میں نظر آتے ہیں کہ مسلم ممالک کو 20 ایک طرف ہو گئے ہیں, اور یہ G7 کی جو بڑی طاقتیں ہیں یہ آپ کو ایک طرف نظر آتی ہیں. اور اب اس کے اندر اگر اس بلاک کو جسے آپ مسلم بلاک کہہ سکتے ہیں, اس کے اندر بھی کتنے دھوکہ دیتے ہیں بعد میں, یہ تو آنے والا وقت بتائے گا کہ وقتی طور پر اگر ہم ابھی کی بات کر رہے ہیں ایسا بھی صورتحال کو دیکھیں تو ایک کوشچن ریز ہو رہا ہے کہ کیا قومیں جو ہیں وہ صرف اس وقت تک محفوظ ہیں کہ اگر آپ امریکہ کی مرضی سے چلیں گے تو, ورنہ آپ اس کے اوپر کوئی ریزسٹنس شو نہیں کر سکتے, آپ کی کوئی اصول پسندی نہیں ہے, آپ کسی چیز کے اوپر آپ اپنی کوئی ریزسٹنس شو ہی نہیں کر سکتے, امریکہ کہہ رہا ہے جو آپ کو کرنا پچھلے 100 سال سے نہیں, آٹومن امپائر کے ختم ہونے کے بعد یہ چیز تو چل رہی ہے. اچھا, سیکنڈ ورلڈ وار یا فرسٹ ورلڈ وار آپ دیکھیں تو یہ اسی طرح سارا سلسلہ چل رہا ہے. تو اب مسلمانوں کی ایک متحد تو کوئی ایسی جگہ نہیں ہے, کوئی ایسا ملک نہیں ہے, کوئی ایسی ریاست نہیں ہے, کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے کہ جناب وہ ان کا مقابلہ کر سکے. دوسری طرف یہ ہے کہ جو کرسچن ورلڈ ہے وہ ساری کی ساری نیٹو اور مختلف پلیٹ فارم جو G7 ہے اور اس طرح کے پلیٹ فارمز کے تحت ایک جگہ پر اکٹھی ہے, اور جب یہ ایکشن لیتے ہیں تو یہ کسی طاقتور ملک کے خلاف لینے کی ان کی ہمت تب بھی نہیں ہوتی. مطلب یہ روس کے خلاف ایکشن نہیں لے سکتے, یہ چائنا کے خلاف نہیں لے سکتے, لیکن یہ کیا ہے کہ کمزور کو پکڑ کے سارے مل کے پڑ جاتے ہیں. ہم اس کی وجہ ہے کہ نا اتفاقی ہیں مسلم امہ کے اندر. اچھا, اب اس کے اندر جو نئی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے وہ چین کا ایک بیان ہے. چین نے اس ساری صورتحال کے اندر جہاں 20 اسلامی ممالک نے ایک قرارداد بھی پاس کی ہے اور بڑا واضح طور پر کہا ہے کہ جناب ہم ایران کے ساتھ ہیں اس سارے معاملے کے اندر, وہاں چین نے بھی ایران کی مکمل حمایت کا اعلان کر دیا. اور اس نے آج امریکہ کو بڑا لتاڑا ہے. انہوں نے کہا جی کہ بہت ساری جو ایسی ریاستیں ماضی کے اندر بھی جو سپر طاقتیں خود کو سمجھتی تھی, جب انہوں نے بین الاقوامی قوانین اصولوں کو اور دوسری قوموں کو کچھ نہ سمجھا اور اپنی بدماشی کی, یعنی دوسرے لفظوں میں, تو وہ پھر تاریخ کے صفحے سے مٹ گئی یا ختم ہو گئی. اس کی مثال انہوں نے دی کہ جناب کبھی اسپین جو تھا پوری دنیا میں پھیلا ہوا تھا, اسپینش ہر طرف نظر آتے تھے, اسی طرح کبھی برٹن تھا, ٹھیک ہے نا, اسی طرح اور بھی جو ممالک تھے, پھر وہ جو اس وقت ایسا لگتا تھا کہ شاید ان کا غروب ہی نہیں ہوگا سورج, لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کہیں بھی نہیں ہے. تو اسی طرح امریکہ جو کچھ کر رہا ہے, آج چین نے بڑا واضح طور پر کہا ہے کہ وہ بالکل وہ انہی فٹ پرنٹس پہ چل رہا ہے جس پر یہ جو ریاستیں ختم ہوئی تھی, یہ اسی کے فٹ پرنٹس پر چل رہا ہے.
اور ساتھ یہ کہا ہے کہ امریکہ اس وقت یہ ہے کہ معاملے کو ٹھنڈا کرے، دونوں کے درمیان میں صلح کرائے، بلکہ جلتی پر تیل کا کام کر رہا ہے اور مزید بدماشیاں کر رہا ہے اور دھمکیاں دے رہا ہے ایران کو. اور یہ جو اس کا نقطہ نظر یا طرز عمل ہے، چین نے اس کو یعنی شدید تنقید کا نشانہ بنایا اور واضح کیا کہ ایسی کوئی حرکت نہ کی جائے امریکہ کی طرف یا ان ممالک کی طرف سے جس سے خطے کے اندر جو سیکیورٹی کے معاملات ہیں، پیس کے معاملات ہیں، مزید بگڑ جائیں اور یہ جو ایسکیلیشن ہو جائے اور یہ وار کہیں پھیل نہ جائے. لیکن امریکہ کی جو ہٹ درمی مجھے ٹرمپ کی نظر آ رہی ہے، ڈیفینیٹلی اسرائیل اور یہودیوں کو بچانے کے لیے وہ کسی بھی سطح پہ جانے کو اس وقت تیار ہیں، بے چین ہیں. اور آنے والے 24 گھنٹے یا 48 گھنٹے آپ سمجھ لیں انتہائی اہم ہیں. امریکہ کسی بھی جگہ پر یعنی ایران کے کوئی بڑا آپریشن لانچ کر سکتا ہے. یعنی یہ چلیں اگر 48 گھنٹے ختم بھی ہو گئے تو اب یہ سمجھ لیں بس کچھ دن ہی ہیں جس میں امریکہ بالکل اب اس وقت تیاریاں کر رہا ہے اور کوئی بڑا آپریشن کرنے جا رہا ہے ایران کے خلاف. اس کے اندر روس نے بڑا واضح کیا، رشین نے بہت واضح طور پر کہا ہے، امریکہ کو وارن کیا ہے کہ امریکہ ایسی کوئی حرکت نہ کرے. اور انہوں نے کہا کہ ایران کا جو جہاں پر آپ نے دیکھا کہ مسلمانوں نے ایران کی سپورٹ کی ہے اور اس وقت جو اسرائیل کی سپورٹ جو ہے وہ امریکہ اور باقی ممالک کر رہے ہیں، تو روس جو ہے اس نے واضح طور پر یہ کہا ہے کہ ایران نے اپنے خلاف جو جاریت ہوئی ہے اپنے دفاع میں یہ سب کام کیا، بالکل جو کہ اصل بات ہے. ایران پر حملہ ہوا اور اس نے اپنے دفاع میں کیا، تو یہ روس بھی کہہ رہا ہے کہ یہ دفاع میں کیا اور اس نے امریکن لیڈرشپ کو وارن کیا کہ آپ اس ایشو میں اس طرح انوالو نہ ہو. اب ظاہری بات ہے کہ اگر امریکہ اور یہ ممالک آتے ہیں تو پھر چین کا بھی رول آئے گا سامنے، پھر رشیا کا رول بھی آئے گا. تو اسد صاحب وہ جو ثالثی کی پیشکش کی جا رہی ہے پھر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے، وہ بیسیکلی ثالثی کی پیشکش نہیں ہے، وہ چاہ رہے ہیں جنگ کو بڑھاوا دیا جائے، وہ کیا چاہ رہے ہیں؟ وہ ڈرا بھی رہے ہیں، وہ کیرٹ اینڈ سٹک کا ایک بیانیہ آپ نظر آئیں. کبھی وہ ڈراتے ہیں کہ ہم یہ کیرٹ دے دیں گے، اچھا کبھی وہ ان کو ڈراتے ہیں کہ بھی اب ہم آپ کو ماریں گے. تو میرا خیال ہے اوورآل اگر آپ سمجھ لیں تو ٹرمپ صاحب کے جو بیانات ہیں، وہ جو چین نے بات کی ہے کہ جلتی پر تیل کا کام کر رہے ہیں، یہ کوئی ثالثی نہیں کرا رہے بلکہ ایران کو ڈرا دھمکا رہے ہیں اور اسرائیل کی جارحیت کی سپورٹ کر رہے ہیں. تو ظاہری بات ہے ایران نے لڑنا ہے. اب چونکہ اسرائیل ایران کو کنٹرول نہیں کر پا رہا تو اب یہ سارے مل کے اس کے اوپر چڑھائی کرنا چاہتے ہیں. تو اگر یہ سارے مل کے آگے مڈل ایسٹ کے اندر کریں گے تو پھر آپ یہ دیکھیں کہ یہ آگ جو ہے نا، جو میں آپ سے شروع میں کہتا تھا جب غزہ کی جنگ شروع ہوئی تھی تو میں نے کہا تھا کہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب یہ آگ مسلم امہ ہو یا دنیا ہر آپ کے سمجھے کہ دہلیز پر آئے گی، ہر گھر کی دہلیز پر آئے گی، ہر گلی میں ہر محلے تک اس کی ہیٹ پہنچے گی، اس آگ کو محسوس کریں گے. پاکستان پر جو انڈین حملہ تھا وہ اسی کے تناظر میں سب کچھ کام چل رہا تھا. جب آپ لاہور کے اندر اسرائیل کے ڈرون آپ اڑتے دیکھ رہے تھے، پاکستان کے اندر ہماری جو بیسز ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا، تو وہاں پیچھے بیٹھ کے اسرائیلی پہنچے ہوئے تھے. اسی طرح اگر آج کچھ ایران کے اندر ہو رہا ہے یا باقی ممالک میں ہونے جا رہا ہے تو یہ بیسیکلی یہ سمجھ لے غزہ سے نکلی وہ چنگاری ہے جو سب کو تیزی سے اپنی لپیٹ میں لے رہی ہے. اور اگر آج پاکستان کی صورتحال دیکھیں تو میرا خیال ہے پاکستان اپنی تاریخ کے اس نازک دور کے اوپر سے گزر رہا ہے جس میں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ سب سے یعنی آپ سمجھیں کہ ایک خطرناک حالات پاکستان کے چاروں طرف ہیں اور بڑے ڈینجرس حالات ہیں. پاکستان کو اس کے اندر بڑا قدم پھونک پھونک کے رکھنا ہوگا، پاکستان کو اس کے اندر اپنی سیکیورٹی پر توجہ دینی ہوگی. اور اب یہ جو جنگ جو ہے مجھے بھی واپس ہوتی نظر نہیں آ رہی. مثلا میں ہو سکتا ہے کچھ پر امید ہوں، مجھے لگ رہا ہے کہ اب یہ سپل اوور ہونے جا رہی ہے، یہ ایکسپینڈ ہونے جا رہی ہے اور امریکہ نہیں باز آئے گا، یہ جو اس کے جو ساتھی ہیں باز نہیں آئیں گے اور یہ کسی وقت بھی بتائے ہوئے یا بغیر بتائے ہوئے یہ ایران پر حملہ کریں گے اور ان کی کوشش ہوگی کہ زیادہ سے زیادہ سول آبادی کو نشانہ بنایا جائے. اٹامک تو ہے ہی لیکن سول آبادی کو زیادہ سے زیادہ نشانہ بنایا جائے. اور دوسرا یہ کہ کسی طریقے سے ایران کی لیڈرشپ کو ختم کیا جائے، ایلیمنیٹ کیا جائے، جسے خامنائی صاحب تو ٹاپ آف دا لسٹ ہے. خود اس کی اگر میں بات کروں اسرائیلی پرائم منسٹر کی نیتن یاہو کی، وہ تو بنکر میں چھپے ہوئے ہیں، لیکن ایرانین کا جذبہ دیکھیں کہ وہ جب وہاں پہ آتے ہیں اسرائیلی پلین حملہ بھی کرتے ہیں تو وہ اوپر سے چڑھ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اپنے میزائلوں کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، جیسے پاکستان کے اندر آپ نے سین دیکھے تھے. بالکل. تو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ایران بھی پوری طرح تیار ہے. اور یہاں پر جو ایک تھوڑی پازیٹیو بات ہے کہ ایران کی سٹرینتھ کیا ہے لڑنے کی. اگر امریکہ آتا ہے اور ایران کے اندر ایسی سٹرینتھ موجود ہے میزائل کی، امریکہ حملہ کرتا ہے، کیونکہ امریکہ کو ابھی تک عادت پڑی ہوئی ہے شام جیسے ہے، جیسے آپ سمجھے عراق ہے، کہ جو آگے سے جواب ہی نہیں دے سکے تھے.
یہ آتے تھے تو 2-2 گھنٹے سارٹیز ان کی چلتی تھی اور یہ دھماکے کر کے اڑا کے وہ چلے جاتے. ایران آگے سے بہت زبردست قسم کی ریٹیلیشن کر رہا ہے اور اس کے پاس ایسا میزائل سسٹم موجود ہے کہ وہ بہت بڑی تباہی ان ممالک میں بھی لا سکتا ہے. لیکن یہاں پر کون سے ہتھیار امریکہ اس کے جواب میں یوز کر سکتا ہے یہ دیکھنے والی بات ہے. لیکن پھر میں وہی کہوں گا کہ یہ وہ جنگ ہے جو ایک بڑی جنگ میں تبدیل ہونے کے تمام اس کے اندر آپ سمجھے کہ پوٹینشیل موجود ہے. ایسے سب اس ساری جنگ میں یا اس کشیدگی میں جو بھارت کا سٹانس ہے یا جو بھارت کی ایران دشمنی ہے وہ تو کھل کے سامنے آ گئی ہے. اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ جو ایران کی ایک پالیسیز ہوگی بھارت کے متعلق وہ ٹوٹلی پہلے سے ڈیفرنٹ ہوگی، رائٹ؟ دیکھیں اس میں 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ ایران کے ساتھ تو ان کی کوئی بالکل بھی دوستی نہیں. ایران کی طرف سے کوشش کی گئی تھی کہ جناب بھارت جو ہے وہ اس بات کی مذمت کرے ایران کے اوپر جو اٹیک ہوا تو بھارت نے یہ نہیں کیا. دوسری بات جو خیفہ کا علاقہ ہے اسرائیل کا وہاں پر آپ کو وہ چونکہ زیادہ تر آپ سی پورٹ ہے وہاں کے اوپر تو وہاں پر ان کی جتنی بھی آپ کی بڑی بڑی دنیا کی کمپنیاں آئی ٹی کی کمپنیاں ہیں یا باقی میجر آپ سمجھیں کہ جو بزنس کی کمپنیاں ہیں وہ ساری کی ساری وہاں پر موجود ہیں. اس میں انڈیا کی بھی کچھ یعنی سمجھے جہاں پر جو اس سی پورٹ کے اندر جو جگہ لی ہوئی ہیں جو سیٹ اپ ہے سارا اس سیٹ اپ کے اندر 70% جو مالک ہے وہ انڈیا ہے. اس کا سارا سیٹ اپ وہاں پہ لگا ہوا ہے. تو خیفہ کے اندر جو ہے یہ بڑی خیفہ وہ شہر تھا جہاں پر برٹش دور کے اندر یہاں سے یعنی سب کانٹیننٹ سے یہاں پر گئی تھے گھوڑوں والی فوج آپ اس کو کہہ لیں وہ گئی تھی اور آخری جو گھوڑوں کی فوج تھی جس نے لڑائی کی تھی اور جس کی وجہ سے برطانیہ کو سیکنڈ ورلڈ وار میں جرمنی اور ان کے خلاف جو تھی جو کامیابی حاصل ہوئی آسٹریا وغیرہ کے خلاف تو یہ وہ سب کانٹیننٹ کے جو لوگ تھے انہوں نے جا کے کی تھی. تو آج تک وہ دن منایا جاتا ہے. اس لیے نتن یاہو صاحب جب انڈیا جب انڈیا وہاں منانے جاتے ہیں خاص طور پر اس دن کو وہ اسرائیل بھی گئے تھے تو اس جگہ کو وہ وزٹ کیا تھا جو ہے مودی صاحب نے تو اب وہ بھی اسی طرح اس کو ریسیپروکیٹ کرتے ہیں. تو اب صورتحال یہ وہاں پر یہ ہے کہ وہ سارا سیٹ اپ جو تباہ ہوا ہے ایرانین جو ہے اٹیک کے اندر اس کے اندر انڈیا کو بھی نقصان پہنچا ہے. وہ سارا سیٹ اپ جو ہے جو کہ بڑا پرانا ریلیشن تھا انڈیا کا اس کو بھی نقصان پہنچا ہے. تو ایران کے ساتھ تو ان کے تعلقات ہوتے ٹھیک نظر نہیں آ رہے مجھے. اچھا صاحب اصل آبجیکٹ اس وقت اسرائیل کا آپ کیا سمجھتے ہیں؟ وہ رجیم چینج چاہ رہا ہے یا اصل مقصد اس کا جو جوہری تنصیبات ہے انہیں ہی ٹارگٹ کرنا ہے؟ دیکھیں اس کا مقصد ہے گریٹر اسرائیل. اس میں کوئی دو رائے نہیں. وہ گریٹر اسرائیل چاہتے ہیں. گریٹر اسرائیل کے لیے اس کے جو درمیان میں جو ممالک آتے ہیں جو جہاں تک وہ اپنی حدود بنا کے بیٹھا ہوا ہے اس حدود کے اندر جو پرومس لینڈ کی وہ بات کرتے ہیں جو کہ کوئی پرومس لینڈ نہیں ان کا اپنا ہی بنایا ہوا ہے سارا ایک ریٹورک ہے. تو وہ جو پرومس لینڈ ہے اس کے اندر آپ یہ سمجھ لیں کہ عراق کے اندر سے یعنی اوپر اسرائیل ہے اور عراق کے اندر سے دریائے دجلہ اور فرات ہے اور وہ درمیان کا علاقہ اور اس کے علاوہ جو نیل تک کا دریا جو مصر کے اندر ہے اس کے درمیان کا علاقہ سعودی عرب تک یعنی مکہ اور مدینہ تک ان کا کلیم ہے جس میں ایران بھی آتا ہے. وہ کہتے ہیں یہ گریٹر اسرائیل ہے. تو اس کے درمیان میں جتنی وہ قوتیں ہیں جو اسرائیل کے خلاف کھڑی ہو سکتی تھیں وہ تو پہلے ہی وہ ان کو ڈسمنٹل کر چکے ہیں. اردن ان کے ساتھ کھڑا ہے ٹھیک ہے. سعودی عرب بھی آپ دیکھ لیں ہیلپ کر رہا ہے. جو ٹرمپ صاحب آئے تھے تو کتنا پیسہ انہوں نے دیا. قطر دبئی کے اندر اگر میں یو اے کی بات کروں تو 6,000 کے قریب جو ہے ان 1400 ایئرز میں پہلی دفعہ اگر کسی ملک نے یہاں پر ان کو نیشنلٹی دی جوز کو تو وہ یو اے ہے. تو ان کا پورا سیٹ اپ جو ہے پہلے سے اندر آ چکا ہے. ان کا انفلوئنس پوری طرح پھیل چکا ہے. اب تو ان علاقوں کو انہوں نے یعنی سمجھے اپنے قبضے میں لینا ہے. لیکن پہلے تمام ایسی قوتیں جو اسرائیل کے خلاف کھڑی ہو سکتی ہیں ان کو تباہ کرنا ہے. اس میں آخری رہ گیا ایران اور ایک پاکستان تھا. پاکستان کو انڈیا کو انہوں نے وہ کیا کہتے ہیں انسٹیگیٹ کر کے پاکستان پہ چڑھائی کروا دی یا پلاننگ کر کے کیا اور اس کے بعد ایران پہ کر دیا. نہ یہ کوئی اٹامک ایشو ہے. یہ بیسکلی اس قوت کو ختم کرنا ہے. اٹامک اس لیے وہ کہتے ہیں نہیں بننے دینا کہ پھر ان کا اس ایجنڈے کو نقصان پہنچے گا جو گریٹر اسرائیل کا ایجنڈا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس کے لیے 2 ملک صرف رہ گئے ہیں. اس لیے یہ ساری وار پورا زور لگا کے اس وقت وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ایران کو کسی طریقے سے سب ڈیو کیا جائے. اور ایران جو ہے جب تک یہ سب ڈیو نہیں ہوگا تو وہ اپنے اس ایجنڈے کو پورا نہیں کر سکتے. عربوں کو سے انہیں کوئی خوف نہیں ہے. وہ جب نکلیں گے نہ اردن آگے کھڑا ہو سکتا ہے نہ سعودیز آگے کھڑے ہو سکتے ہیں. ان کے پاس نہ تو ایسی کوئی فورس ہے کہ روک سکیں. اس میں رہ دے کہ پھر پاکستان آ جاتا ہے. تو پاکستان کے اوپر اس وقت سب کی نظریں ہیں اور پاکستان کو بڑا سمجھ کے اس سچویشن کو دیکھنا ہوگا.
اب سمجھتے ہیں کہ پاکستان نے اس وقت جو سٹانس لیا ایران کے حوالے سے اور جو پورا کردار پاکستان نے اس جنگ میں پلے کیا، پاکستان کی گورنمنٹ نے بھی اور پاکستان کے آفیشلز نے بھی، وہ بہترین تھا. دیکھیں انصاف پہ مبنی جو اصول بنتا ہے کسی بھی ملک کے ساتھ، اگر بین الاقوامی قوانین کی دھجیاں بگیرتے ہوئے ایک ریاست سب پر چڑھ دوڑ رہی ہے تو انسانیت کا بھی یہی تقاضا ہے. اور پھر جو کچھ غزہ میں ہوا ہے اور جس طرح وہ قتل عام کرتے پھرتے ہیں، بدماشی کرتے پھرتے ہیں، دندناتے پھر رہے ہیں، تو اس میں تو اس پاکستان وقت کا آپ نے پاکستان کا، میں اسی طرف آنے لگی، اس وقت آپ پاکستان کا کردار کیا تھا؟ سیم تھا؟ دیکھیں پاکستان کا گریجولی ہے نا، آپ ایک ملک ہیں اور آپ ایک ذمہ دار ملک ہیں، آپ ایک اٹامک قوت ہیں اور آپ ایسی کوئی حرکت نہیں کرنا چاہتے دنیا کے اندر جس سے آپ پر کوئی بات آئے. رہ گیا کہ شروع میں ہاں یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ پاکستان کا موقف غزہ کے حوالے سے شروع میں کوئی اتنا کلیئر بھی نہیں تھا، کمزور تھا، لیکن ود دا پیسج آف ٹائم جیسے جیسے انفولڈ ہو رہی ہیں چیزیں، اور میرا خیال اب کسی کو کیونکہ پہلے تو آپ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کیا باقی ایسا ہو رہا ہے جیسے میں آج آپ کو ذکر کر رہا ہوں کہ ایسا ہو رہا ہے، تو اس کو سمجھنے میں بھی تو کتنا ٹائم لگا نا. سال سے پہلے تو غزہ میں اندر چیزیں چل رہی تھیں، تو آپ اندازہ نہیں لگا پاتے کہ بھئی یہ اس سے یعنی باہر سپل اوور ہوگا، یہ پھیلے گا یا نہیں پھیلے گا. تو پاکستان اسی کے مطابق رسپانس بڑا کیلکولیٹڈ دے رہا تھا. لیکن جب انڈیا کی طرف سے اٹیک ہوا اور آپ نے دیکھا کہ اسرائیل کے لوگ وہاں پر آئے سارا، تو چیزیں کافی انفولڈ ہو کے آپ کے سامنے آئی. اس کے مطابق ایک تو آپ نے انڈیا کے ساتھ کاروائی کی، دوسرا پھر آپ نے دیکھا کہ اب یہ اسرائیل جو ہے یہ کیا کرتے پھر ہیں. جب اسرائیل کے نیتن یاہو صاحب جو ہیں وہ آ کے کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارا سب سے بڑا دشمن جو ہے ایران ہے، ہم اس کو تباہ کریں گے اور ساتھ پاکستان ہے، اور وہ کر بھی رہے ہیں، تو پھر اس کے بعد پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے یا پاکستان کے ارباب اختیار جو ہیں وہ اس کے حوالے سے ظاہری بات ہے وہ ایکشن بھی لیں گے اور اس کے علاوہ اس کی پیش بندی بھی کریں گے. تو اب پاکستان اس پیش بندی سے نکلنے کے بعد میرا خیال ہے بہت کلیئرٹی کے ساتھ تیزی سے اس کو چیزیں سمجھ آ گئی ہیں، تیزی سے اب دنیا اس پہلے پہ سے زیادہ غیر محفوظ ہے. اب لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے کہ اگر آپ کے پاس جوہری ہتھیار ہیں، آپ اٹامک پاور ہے، تو آپ محفوظ ہیں، ادروائز آپ کی بچت ممکن نہیں ہے. ڈیفینیٹلی. دیکھیں نا جو جاپان تھا وہ اس کی بہت بڑی ملٹری مائٹ تھی، اس نے پرل ہاربر پر جب حملہ کیا تھا تو آپ دیکھیں کہ امریکہ کا کیا حال انہوں نے کر دیا تھا. اگر اس وقت امریکہ ایٹم بم یوز نہ کرتا تو جاپان تو شاید ان کو سارا لے جاتا. تو اس وقت جو فرق تھا وہ ایٹامک بم کا تھا، بڑی خوفناک اس نے تباہی وہاں پہ پھیلائی. اب تو اس سے بھی بڑے خوفناک ایٹامک بم آ چکے ہیں. لیکن اس کو یوٹیلائز کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ پوری دنیا کو آپ ایک بہت بڑی تباہی کی طرف لے جائیں گے، کیونکہ ایٹم بم کہیں بھی یوز ہو جائے، وہ مڈل ایسٹ میں یوز ہوگا تو اس کے اثرات یورپ تک جائیں گے، روس تک جائیں گے، چائنا تک جائیں گے. وہ تو پھر کنٹرول نہیں ہے نا، وہ تو پھر آپ نے پورے گلوب کو یعنی پوری دنیا کو ایک آگ میں دھکیل دیا نا. اب صورتحال یہ ہے کہ ابھی تک تو وہ یوٹیلائز نہیں ہوا، لیکن جو روایتی اسلحہ یوز ہو رہا ہے وہ بھی بڑا مہلک ہے، لیتھل قسم کا ہے. اب دیکھیں نا کہ جو اس وقت ایران یوز کر رہا ہے اسرائیل کے اوپر یا اسرائیل نے باقی جو پوری عمارتیں کیسے ملبے کا ڈھیر بنتی ہیں. بات تو تباہی کی ہے. اس وقت جو کنونشنل وارفیئر بھی ہے اس کے اندر بھی سارا کچھ تباہ ہو رہا ہے. اٹامک کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ابھی ہے. لیکن اب اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو جن ممالک کو جس کے آپ نے کہا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، تو اس کے اوپر میں بتاتا ہوں کہ اس کے کچھ الفاظ نکل گئے تھے نیتن یاہو کے منہ سے بھی. اس نے کہا کہ یہ پچھلے 2 دہائیوں سے جو اصول چل رہا ہے، ایران اگر اس طرح کر رہا ہے تو وہ اس سے باہر نکل رہا ہے اور وہ ہم اس کو نکلنے نہیں دیں گے نا. اچھا، پوائنٹ یہ ہے کہ جس طریقے سے وہ دنیا کو کنٹرول کر رہے تھے، ایک ملک کھڑا ہو گیا، وہ کہتا ہے ہم تمہاری کنٹرول جو تم کر رہے ہو یا تم جو ظلم و جبر کر رہے ہو میں اس کے خلاف، میں اس کو نہیں مانتا اور میں کھڑا ہوں. پہلے جو کہہ رہے تھے ان کو انہوں نے تباہ کر لیا. اب ایران نے تو جواب دیا نا پورے اسرائیل کے اندر، تو پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا. تو اب انہیں احساس ہوا ہے کہ یہ تو کام بڑا ہو گیا، اس لیے وہ سارے اب قوتیں جوائن کر رہے ہیں. اب یہ سمجھے کہ یہ جو ایران کا جواب ہے یہ امریکہ سمیت اور اسرائیل سمیت ڈیفینیٹلی جب یہ ہوگا. یورپ ایسے سب یہ سرپرائزنگ ہی تھا، سب کے لیے تھا، پاکستان کے لیے بھی تھا، دیکھیں پاکستان کے توقع لیے تھی. اب یہ نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ کیا دنیا اس لیول پر یہاں پر، آپ اس سے پہلے اگر آپ 1 دہائی چلے جائیں، 5 سال پہلے بھی چلے جائیں، تو دنیا سوچتی تھی کہ کوئی اقوام متحدہ ہے، کوئی سیکورٹی کونسل ہے، دنیا کے نظام چلانے میں ان اداروں کا کوئی کردار ہے، یہ جنگیں نہیں ہونے دیتے یا ہوتی ہوئی بند کر دیتے ہیں. لیکن یہ بھی ایکسپوز ہوتے چلے گئے. آج جب آپ نے دیکھا اسرائیل نے کسی قانون کو نہیں مانا اور ہر طرف جارحیت کر رہا ہے، قتل عام کرتا پھر رہا ہے انسانیت کا، تو کوئی آپ کو سیکورٹی کونسل نظر نہیں آتی، کوئی آپ کو اقوام متحدہ نظر نہیں آتی، سب بے بس نظر آتے ہیں. تو جیسے جیسے چیزیں انفولڈ ہو رہی ہیں، جو آج چین نے بات کی ہے، امریکہ کو یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ اگر آپ کسی قوم دنیا کو نہیں مانتے، اگر آپ قوانین کو نہیں مانتے تو پھر آپ بھی مٹ جائیں گے. آپ جب دوسروں کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ جو آج بہت بڑی بات چین نے ہسٹری سے سمجھانے کی امریکہ کو
اور اسرائیل کو اور ان سارے ممالک کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ پہلے بھی بڑی قوتیں ہیں جنہوں نے طاقت کے ساتھ، بمبوں کے ساتھ اور قتل و غارت گری کر کے سمجھا کہ شاید دنیا پہ ان پہ کنٹرول ہو جائے گا اور کوئی ان کے آگے سر نہیں اٹھا سکے گا. انہوں نے کہا یہ مثالیں تمہارے سامنے موجود ہیں کہ برٹن ایک وقت میں ایسے لگتا تھا کہ اس کی پوری اسٹیٹ پر کبھی سورج غروب نہیں ہوتا. اس کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا. آسٹریلیا سے لے کر اب برٹن تک اور پتہ نہیں کہاں کہاں پھیلے ہوئے تھے، لیکن آج سکڑ کے وہ اتنے سے ایک آئیلینڈ میں چلے گئے. اسی طرح آپ دیکھیں ایک دور میں اٹومن امپائر بھی تھی اور بھی ریاستیں تھیں. بات یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اس طرح کرتے چلے جائیں گے تو وہ یہ بار بار انہوں نے کہا کہ امریکہ کے بغیر بھی دنیا چل سکتی. یہ چین کا بڑا سخت میسج ہے امریکہ کو کہ امریکہ اگر ختم بھی ہو گیا تو دنیا چلتی رہے گی. یعنی امریکہ کو یہ کہا کہ تم بھی ختم ہو جاؤ گے. یہ ایک انڈائریکٹ تھریٹن کیا ہے امریکہ کو چائنا نے کہ چائنا یہ بتا رہا ہے کہ ہم بھی اس میں کود پڑیں گے. اب یہ نہ سمجھو کہ تم جو کچھ مرضی کرتے رہو گے. جو سٹیٹمنٹ چینی حکام کی جانب سے دی گئی ہے کہ امریکہ جلتی کے اوپر تیل پھینک رہا ہے، اب کوئی کسر باقی ہے؟ یعنی وہ تو پوری طرح اس نے بتا دیا نا کہ ہم اس چیز کے اوپر ہمارا یہ سٹانس ہے، وہ کود پڑا ہے. دیکھیں اب اس میں ویٹ کیا بچانے کے لیے وہ ثالثی کی پیشکش ہو یا اس کو اپنا کوئی ایک موقف ہو. دیکھیں اس کے اندر دیکھیں مجھے یاد ہے کہ ہٹلر کے آخری خطوط جو تھے جو اس نے اپنے مرنے سے پہلے لکھے، وہ کچھ میں نے غالباً 7-8 سال پہلے ایک پیپر میں پڑھے تھے. تو اس میں اس نے لکھا تھا کہ میں نے یہودیوں کو مارا اور کچھ کو چھوڑ دیا تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ میں نے انہیں کیوں مارا اور انہیں کیوں چھوڑا. اس نے یہ بھی کہا کہ پہلی جنگ عظیم جو ہے یہ ان کی سازشوں کی وجہ سے ہوئی اور اس نے کہا کہ سیکنڈ بھی ان کی وجہ سے ہوئی. اور پھر وہ لکھ کے دے گیا اور اس نے کہا یہ یاد لکھ لو کہیں پر کہ تیسری جنگ عظیم بھی یہی کروائیں گے. اب دنیا پرامن طریقے سے گلوب چل رہا تھا. ایران پر کوئی اٹیک نہیں ہونا یعنی بنتا نہیں تھا. اسی طرح آپ دیکھیں غزہ کے اندر جو کچھ ہوا یہ کس نے کیا؟ یہ اسرائیل نے کیا. یہ زائنزم سوچ نے کیا. اور انہوں نے جب یہ کیا اور آگے کرتے چلے گئے اور اب وہ باقیوں کو بھی اس میں دھکیل رہے. اب ان کو مار پڑ رہی ہے. وہ کرسچنز کو بھی کہہ رہے ہیں کہ تم اس میں آ جاؤ اس جنگ کے اندر. تو جب امریکہ آ جائے گا اب مجھے یہ بتائیں وہ اب ویٹ کس چیز کا ہو رہا ہے؟ اب اگلی موو ٹرمپ کی کیا ہے؟ وہ جو سیکیورٹی کونسل میں کس چیز کی اجازت دینے گئے ہیں؟ ابھی کانگریس کے اندر انہوں نے وہ بل بھی جو ہے وہ پیش کر دی ہے کہ جناب اجازت دی جائے ایران کے خلاف اٹیک کی. وہ بل پیش ہو گیا ہے. اگر اس میں ان کی کانگریس اوکے کر دیتی ہے تو امریکہ آ جاتا ہے یہاں پر. تو پھر آپ یہ دیکھیں کہ سمپلی ایران کے اوپر جب وہ آئے گا کرنے کے لیے اب یہ نہ سمجھے کہ ایران خاموشی سے مار کھا جائے گا. آپ نے دیکھا کہ افغانستان کے اندر امریکہ کوئی فائنل طاقت تو نہیں ہے. ٹرمپ کی اس حوالے سے اگلی پالیسی کیا ہوگی اور اگلی چال کیا ہوگی، یہیں سے آغاز کریں گے، نہ بڑھیں گے اور بات کریں گے. فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر نے امریکی دارالحکومت واشنگٹن میں پاکستانی کمیونٹی سے انہوں نے آج خطاب کیا اور اس میں انہوں نے آپریشن بنیان مرصوص کے حوالے سے بھی لوگوں کو بتایا اور بھارت سے دہشت گردی پر بات ہوگی اور کہا کہ جلد دنیا دیکھے گی کہ کئی اہم چیزیں جو ہیں وہ رونما ہوئی ہیں. اسنا صاحب، فیلڈ مارشل کا تقریب سے خطاب کیسے دیکھ رہے ہیں آپ، وہ بھی امریکی دارالحکومت میں؟ دیکھیں یہ بڑا سگنیفیکنٹ قسم کا ان کا بیان تھا. بڑا پازیٹیولی اس کو میں لینا چاہیے. ایک تو یہ ہے کہ آپ کی انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے اس کے اندر پاکستانی جو کمیونٹی ہے اس کا ایک کردار بھی، اور پاکستان کو پچھلے دنوں جتنی بھی آپ ریمیٹنسز آئی ہے بہت بڑی آپ سمجھے کہ مقدار میں آئی ہیں، تعداد میں آئی ہیں آپ سمجھ لیں. تو اس سے پاکستان کی جو اکنامک کنڈیشن ہے اس کے اندر ایک بہت بڑا ایک رول ہے ان کا. ایک تو یہ ہے کہ ان کی حوصلہ افزائی کرنا کہ وہ پاکستان کے حوالے سے بہتر سوچیں اور بہتر عمل کریں. دوسری بات ہے کہ جو ایک کنفیوژن پوری دنیا میں پھیلی ہوئی تھی وہ وہاں پر بات چیت ہوئی. پاکستانی نمائندوں نے بھی جو وہاں پہ جو اوورسیز پاکستانی انہوں نے بھی یہی بات کی کہ ہم سوشل میڈیا پہ پڑھ رہے تھے کہ انڈیا پاکستان کے درمیان میں کیا ہو رہا ہے، لیکن ہمیں کچھ باتوں پہ یقین آتا تھا کچھ پر نہیں آتا. لیکن آرمی چیف نے جو ہیں فیلڈ مارشل نے وہاں پر جا کے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ عاصم منیر صاحب نے ساری باتیں بتائیں کہ کیا ہوا. یعنی ایک ایک چیز انہوں نے بتائی اور بتایا کہ کس طرح پاکستانی قوم نے افواج پاکستان نے پرعزم انداز میں اور بالکل ان کو سمجھے کہ آؤٹ پلے کر دی، آؤٹ سمارٹ کر دی انہیں پکڑ کے. اور جو ہے انڈیا جو ہے اس کو اپنی ہزیمت پوری دنیا میں وہ محسوس کر رہا ہے. تو ایک تو پاکستان جو ہے یہ آپ سمجھے کہ یہ ہٹ کے بیسیکلی آفیشیل ان کا ٹور ہے، اس کے اندر پاکستانیوں کے ساتھ یہ بات چیت جو تھی یہ پاکستانیوں کے لیے بھی تھی، دنیا بھر کے لیے بھی تھی کہ ہوا کیا تھا اور انہوں نے وہ ساری چیزیں وہاں جو ہے انفولڈ کی ہیں. اچھا ایک تو یہ صورتحال ہے. دوسرا یہ کہ یہ دورہ بہت اہم ہے. ایک تو انڈیا کے بعد پوسٹ وار کے بعد پوری دنیا کی ایک تو یہ ہے کہ ان کو اپنے پوائنٹ آف ویو کو کنونس کرنا، اس کے لیے آپ کا ایک سفارتی کوششیں بھی ہوتی ہیں اور اس کے اندر آرمی چیف کا جانا بھی امپورٹنٹ ہے.
دوسرا آپ کو ویلکم مل رہا ہے ہر طرف سے. تیسری اہم چیز یہ ہے کہ ایران کا جو معاملہ ہے وہ پاکستان کے لیے بھی پریشان کن ہے. پاکستان اس سے ایزی تو نہیں ہے, وہ آپ کی دیوار کے ساتھ ان کی دیوار ہے. اگر وہاں اٹیکس ہو رہے ہیں, ابھی آپ نے کہا کہ ڈرائیں نہ, بھی میں کیا نہ ڈراؤں, میری دیوار کے پیچھے اگر دوسری طرف سب کچھ ہو رہا ہے. تو آپ نے ایک شاید فوٹیج بھی دیکھی ہوگی کہ ہمارا PIA کا پلین اڑا ہے, وہ سوشل میڈیا پہ چل رہی تھی, تو ایران کے میزائل جو فائر کیے گئے تھے ہمارے پاکستان کی طرف سے اس کی فوٹیج لی گئی. تو آپ یہ دیکھ لیں کہ ہمارا وہ ہمسایہ ہے, وہاں سے میزائل چل رہے ہیں اور ہم یہاں PIA کے پلین میں ہم اس کی فوٹیج بنا رہے ہیں. تو اتنا قریب سب کچھ ہو رہا ہے. تو پاکستان کے لیے بھی سیکیورٹی کے بہت سارے مسائل ہیں, چیلنجز ہیں, اور وہ چونکہ امریکہ کا ایک بہت بڑا رول ہے. اگر ایران کے اندر کوئی آپریشن ہوتا ہے تو ڈیفینیٹلی پاکستان کی جو قیادت ہے اس سب چیزوں سے اپنا پوائنٹ آف ویو لینے کے لیے, ان معاملات کو ڈیفیوز کرنے کے لیے, امریکہ کو اس بات پر کنونس کرنے کے لیے کہ آپ یہ نہ کریں, آرمی چیف کا یا ہمارے جو فیلڈ مارشل آصف منیر صاحب کا, ان کا وہاں ہونا بڑا ضروری تھا. اب وہ ہیں تو ڈیفینیٹلی ان تمام امور کے اوپر بات چیت ہو رہی ہوگی, اور جو ہے کہاں کہاں یہ جو ممالک ہیں تعاون جو ہے آپس میں کر سکتے ہیں. کل کو جب اگر یہ جنگ پھیلتی ہے, اور دیکھیں امریکہ آج اگر آپ کا دوست ہے تو 1 گھنٹے میں آپ کا دشمن بھی بن جاتا ہے. اور آپ یہ اس کو ذہن میں رکھیں کہ آج وہ پاکستان کے ساتھ اگر بڑے کارڈیل ماحول میں بات کر رہا ہے تو اس نے آنکھیں بدلتے 2 منٹ نہیں لگانے. جو ایران کے ساتھ آپ دیکھ لیں اور باقی ممالک کے ساتھ جو اس کے دوست ہوا کرتے تھے, کبھی عراق جو تھا صدام ان کا بڑا دوست ہوا کرتا تھا, لیکن پھر جب امریکہ نے آنکھیں بدلی تو کیا حال ہوا. تو بیسکلی ایک بہت بڑا, میں نے آپ سے کہا, گریٹ گیم ہے. گریٹ گیم کے اندر اس پورے ریجن کے اندر ٹرمپ کہہ چکے ہیں کہ میں اس کو جہنم بناؤں گا, آپ کو یاد ہوگا, اور وہ بنا رہے ہیں اس وقت. جب وہ بنا رہے ہیں تو پاکستان کی قیادت جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ابھی مذاکرات کی شکل میں ہے, بات چیت کی شکل میں ہے. وہ انالیسس کرنے جب آپ وہاں جاتے ہیں, ان سے ملتے ہیں, تو آپ انالیسس آپ کو ہو جاتے ہیں کہ دوسری طرف جو ہے وہ کیا کرنا چاہتی ہے, ان کے مائنڈ میں کیا ہے. کچھ چیزوں کو جج کرنے کا بھی موقع مل جاتا ہے, اور بڑی سمارٹلی پاکستان جب وہ واپس آئیں گے تو ڈیفینیٹلی پاکستان کے دفاع کے لیے, پاکستان کی سیکیورٹی کے احسن لیے صاحب ہم یہ دیکھ رہے ایک ہیں اہم کہ مزید رول ادا اس کریں گے. کشیدگی کے بعد جو پاک بھارت کشیدگی ہے, ہم نے دیکھا کہ سفارتی سطح پہ پاکستان کا امیج بہت اچھا دیکھنے کو ملا. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کریڈٹ بھی عسکری اداروں کو ہی جاتا ہے, اور یا یہ اس صورت میں ممکن ہوتا ہے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کی سیاسی اور عسکری قیادت ایک پیج پہ ہے؟ دیکھیں اس کے اندر انہوں نے کوٹ کیا پرائم منسٹر پاکستان کو امریکہ کے اندر, جب پاکستانیوں کے ساتھ وہ بات چیت کر رہے تھے, شہباز شریف صاحب کو. تو انہوں نے جو میں نے جو پڑھا ہے یا میں نے جو سنا ہے, غالباً وہ یہی اس طرح ہی ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے جب پرائم منسٹر صاحب کو یہ بتایا تو انہوں نے مجھ سے 1-2 کوشچن کیے اور یہ پوچھا کہ اس میں جنگ کے پھیلنے کا کتنا خطرہ ہے انڈیا پاکستان کا. تو کہتے میں نے انہیں کہا کہ 50-50%. تو انہوں نے کہا کہ وہ کہیں پہ بھی ڈگمگائے نہیں پرائم منسٹر, یا مجھے ان میں کوئی کمزوری نہیں نظر آئی, بلکہ انہوں نے مجھے فوراً گو ہیڈ دیا. انہوں نے کہا گو ہیڈ اور جا کے جواب دے. تو یہ جو پولیٹیکل قیادت ہے, آرمی جو آپ کے آرمی چیف ہیں یا فیلڈ مارشل ہیں, وہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ تمام کا تمام معاملہ چونکہ پرائم منسٹر نے اپروول دینی تھی, تو ہو سکتا ہے کہ وہ نہ دیتے, ہچکچاتے. بتانے کا مقصد یہ ہے پوری دنیا کو, انہوں نے بتا دیا کہ جب پرائم منسٹر صاحب سے یہ بات کی گئی تو وہ بالکل نہیں ہچکچائے. انہوں نے 1-2 کوشچن کیے اور پوچھا کہ جنگ پھیل سکتی ہے. ظاہری بات ہے پھیل سکتی ہے. ہم نے کہا جی 50-50 چانس ہے. تو انہوں نے کہا نہیں, اٹیک کریں اور پاکستان کے ساتھ دفاع کریں پاکستان کا. تو یہ آپ کی جو پولیٹیکل قیادت ہے اس کا رول بھی اس میں نظر آ جاتا ہے. خود فیلڈ مارشل اگر دنیا میں جا کے یہ بتا رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ کی جو پولیٹیکل قیادت ہے لیڈ تو وہی کر رہی ہے. صحیح. اچھا صاحب, پاکستان اور چین کے درمیان جو ٹیکنالوجی کی منتقلی اور مہارت ہے, اس کے فروغ کے لیے بھی کچھ تاریخی جو معاہدے ہیں وہ طے پا گئے ہیں. اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں یہ جو آپ کا ٹیکنالوجی کے معاہدے یہ کچھ سمجھ لیں کہ پرائیویٹ فرمز کے اندر ہے, جس کے اندر ابھی تو بڑی ایک ٹیکنالوجی کہا گیا ہے کہ پاکستان کی جیسے جوتا سازی کی جو ایک آپ کی صنعت ہے, اس کے اندر نئی ٹیکنالوجی, اس طرح دوسری جو آپ اصناف ہیں جو ہماری صنعتیں ہیں اس کے اندر بھی ایک ٹیکنالوجی کی بات کی جا رہی ہے کہ اس کو جو ہے بہتر بنایا جائے اور ایک نئے طریقے سے آئے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں چین کے اندر جو تعاون ہمارا ٹیکنالوجی کا چل رہا ہے, یہ بنیادی طور پر پاکستان نے جو وہاں پر انڈیا کے ساتھ ہم نے جو کامیابی حاصل کی ہے اس میں ایکسپرٹیز, بڑی ٹیکنیکل ایکسپرٹیز, یا آپ سمجھے کہ آئی ٹی کی جو بات ہم کرتے ہیں, یہ ساری چیزیں اس کے اندر بڑی انوالو ہیں کہ آپ نے سب کچھ بلاک کیا. تو اس جو پہلو کے اوپر کیونکہ اس میں جو یہ والی جو ایکسپرٹیز ہے اس نے ایک میجر رول ادا کیا ہے, آئی ٹی والا جو میں بات کر رہا ہوں.
AI والے کی میں بات کر رہا ہوں. تو اب اس وقت پاکستان اور چین کے درمیان صرف یہ نہیں ہے کہ آپ صرف برآمدات کے لیے پاکستان کی بڑھانے کے لیے کر رہے ہیں. ابھی اس وقت جو سچویشن ہے کہ پاکستان دفاعی ساز و سامان کا جو ہے اس کے تحت بھی پاکستان کا ان کے ساتھ معاہدہ طے پا گیا ہوا ہے. پاکستان چین سے 40 5th جنریشن جو ہے J-35 اسٹیلتھ فائٹر طیارے، KG-500 اواکس طیارے اور HQ-19 میزائل ڈیفنس سسٹم حاصل کرے گا. ٹھیک ہے. اور جب یہ کرے گا تو اس کے علاوہ بہت زیادہ جو ٹیکنالوجی ہے، ٹیکنیکل ایکسپرٹیز ہے، وہ بھی ساتھ پاکستان ان کے ساتھ جو ہے وہ کرے گا. تو اس کا لب لباب یہ ہے کہ پاکستان جو ہے اس وقت چین سے جو ٹیکنالوجی ہے وہ بھی اس کی بھی ٹرانسفر چاہتا ہے. اور ڈیفینیٹلی جب یہ چیزیں پاکستان کو ملیں گی تو پاکستان کا دفاعی نظام، پاکستان کی ایون آپ سمجھ لیں کمرشل جو آپ کے پہلو ہیں ان کے اندر بھی آپ کو ترقی حاصل ہوگی اور باقی جگہوں پر بھی ہوگی. ایسے سب جب ہم ٹیکنالوجی کی بات کرتے ہیں تو پھر ہم اپنی انڈسٹری کی بات بھی ہوتی ہے، پھر وہ لوکل صنعت کی بات بھی ہوتی ہے. ہم وہاں سے بھی چین جی میں سے نے آپ سے مستفید ذکر ہو کیا نا سکتے کہ ہیں. جوتا سازی جو ہے اس طرح آپس میں معاہدے ہوئے ہیں، لیدر ہے، بہت ساری اور چیزیں ہیں جس کے اندر ہم جو جدید ٹیکنالوجی یوز کر رہا ہے چین اس کی ٹرانسفر ہے، اچھا. اس کا تعاون ہے. تو اس سے آپ ظاہری بات ہے آپ زیادہ اسمارٹ وے کے اندر اپنی جو آپ کی انڈسٹری ہے اس کو بڑھائیں گے، چاہے وہ ڈیفنس کی انڈسٹری ہے چاہے وہ دیگر لوکل انڈسٹری. انڈسٹری. بہت شکریہ اسد صاحب آپ کا، ناظرین آپ کا پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ. فی الوقت مجھے دے اجازت، پھر ملاقات ہوگی سیم چینل سیم ٹائم اعلانی کے بعد.